حضور فرماتے ہیں چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس عورت کا مال۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس عورت کا جو ہے وہ حسب نسب، خاندانی شرف۔ اور تیسری چیز اس کی خوبصورتی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کی دینداری، اس کا دین دیکھ کے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث پاک یہاں تک سنائی جاتی ہے، زیادہ تر حدیث یہاں تک سنائی جاتی ہے کہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں: حسن و جمال، اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کی دینداری، یہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر حدیث پاک کا جو آخری حصہ ہے نا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، وہ ذرا قابل غور ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، جب تم دین والی کو منتخب کر لو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا تاربت یدا کا، اور اگر دین والوں کو منتخب نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ آلود ہو جائیں گے، یعنی تمہیں ندامت اٹھانا پڑے گی، ندامت اٹھانا پڑے گی۔ اور اسی کے جواب میں ایک اور حدیث پاک میں اس کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا، کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھا دے گا، اس کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اور جس نے کسی عورت کے مال اور دولت یعنی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی غربت میں اضافہ فرمائے گا، اس کو مزید غریب کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اگر کسی شخص نے کسی عورت سے اس کے حسب نسب یعنی خاندانی بڑائی، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اس وجہ سے اس سے نکاح کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی کمینگی میں اضافہ فرما دے گا۔ اور پھر کیا آگے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد اور عورت پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔